أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقول وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات بھیجنے محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن پاک، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی گنجائش، اس کی چون و چرا کی کوئی گنجائش اس کے اندر ہے نہیں. یہ کتاب ہدایت ہے. خدا، یہ کتاب ہدایت ہے. کس کے لیے ہدایت ہے؟ للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ان صاحبان تقوی کے لیے، ان اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کہ جو غیب پر ایمان لائے ہیں اور یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور ہم ان کو جو رزق دیتے ہیں اس رزق میں سے وہ انفاق بھی کرتے ہیں، اس رزق میں وہ خیرات بھی کرتے ہیں. اور وہ لوگ کہ جو اس بات پر ایمان لائے جو ہم نے آپ پر نازل کی اور آپ سے پہلے والوں پر نازل کی، اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والوں میں ہے، یعنی قیامت کے دن پر جو ان لوگوں کا یقین ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں. عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان قرآن پاک موضوع گفتگو ہے، اور قرآن پاک موضوع گفتگو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ساتھ میں چل رہی ہے کہ قرآن کتاب علم ہے. چونکہ قرآن کے اندر دنیا کے تمام علوم جمع ہیں،
لہذا قرآن پڑھانے والوں کے سینے میں بھی دنیا کے تمام علوم ہونا چاہیے، ورنہ وہ اس کتاب کو پڑھا نہ پائیں گے۔ قرآن مجید کی چند خصوصیتیں میں آپ کے سامنے جلدی جلدی بیان کر لوں، اس لیے کہ اس آیت میں، یہ آیتیں ہیں، ایک آیت نہیں ہے، کئی آیتیں ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کے اندر اللہ نے پورے اسلام کو سمجھ کر کے پیش کر دیا ہے۔ ان آیتوں میں حروف مقطعات بھی ہیں، ان آیتوں میں پورا قرآن کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے، ان آیتوں میں قرآن کا بھی تذکرہ ہے، ان آیتوں میں ایمان بالغیب کا بھی تذکرہ ہے، ان آیتوں میں نماز کا اشارہ کر کے اعمال کا بھی تذکرہ ہے، ان آیتوں میں رزقناہم ینفقون کہہ کے چیریٹی کا بھی تذکرہ ہے، خیرات کا بھی تذکرہ ہے، زکوٰۃ و خمس اور مالی اعتبار سے جو لوگ خدمتیں کرتے ہیں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے اندر بما انزل الیک وما انزل من قبلک کہہ کے رسول اللہ کی پوری تبلیغات اور 1,24,000 انبیاء کے پورے تبلیغات کا بھی اشارہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ آیتیں تو وہ ہیں کہ آدمی کے 10 دن کیا پوری زندگی گزر جائے، لیکن اس کے بعد بھی اس کی تقریر جو ہے اس کا وہ تمام نہیں ہو سکتی، موضوع تمام نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہرحال میرے پاس مختصر وقت ہے، میں کوشش کروں گا کہ سننے والوں کو جہاں تک میری لیاقت ہے اور جہاں تک میری حیثیت ہے اور جہاں تک میں سنا سکتا ہوں وہاں تک آپ کو سنا۔ باقی اس کے علاوہ قرآن کی تفسیر و توضیح ہمارے جیسے آدمی یعنی قطرہ سمندر کی کیا مدح کرے، ذرا خورشید کو کیا روشنی دکھائے۔ لیکن بہرحال قرآن مجید کی ایک خوبی تو یہ ہے، جہاں جہاں حضرات ذرا توجہ سنیں، کہ دنیا میں جتنی کتابیں بھی اس وقت ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ توجہ سنیے گا، جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ سب سنیں، قرآن کی خصوصیت ہے، دنیا میں جتنی کتابیں بھی اس وقت ایگزسٹ کرتی ہیں، اگر کسی ترکیب سے ان کے سارے نسخے ایک دن کے اندر ڈسٹرائے کر دیے جائیں تو اس کتاب کا وجود دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں جتنی کتابیں بھی ہیں اس وقت دنیا میں، جس طرح کی بھی کتابیں ہوں، اس سے بحث نہیں، کتاب اگر اس کے سارے نسخے جتنے بھی ہیں وہ کسی ذریعے سے حاصل کر کے سمندر میں ڈال دیے جائیں یا آگ میں ڈال دیے جائیں اور سب ڈسٹرائے ہو جائیں تو اس کتاب کا وجود ختم ہو جائے گا۔ قرآن دنیا کی اکیلی کتاب ہے کہ اس کے سارے نسخے اگر ڈسٹرائے کر دیے جائیں تو اس کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ دوسرے دن اس کے کئی لاکھ نسخے پھر موجود ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب تنہا کاغذ پر لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ انسانی ذہن پر بھی لکھی ہوئی ہے، اور ایک دو انسانوں کے ذہن پر نہیں لکھی ہوئی ہے بلکہ دنیا میں شاید 1 کروڑ سے ایکسیڈ کر جائے ان انسانوں کی تعداد کہ جن کے ذہن کے اوپر یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ لہذا اگر قرآن پاک کے تمام نسخے بھی ڈسٹرائے کر دیے جائیں تو اس کے بعد بھی قرآن کا وجود جو ہے وہ غیر متاثر رہے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ تو قرآن مجید کی ایک خصوصیت تو یہ ہے جو دنیا میں کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے،
کہ اگر دنیا میں اس کے تمام نسخے ڈسٹرائے ہو جائیں تو اس کتاب کے اوپر 0.1% بھی کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. 0.1% بھی اس کتاب کی صحت کے اوپر کوئی اتنا سا بھی اثر پڑنے والا نہیں ہے اگر سارے نسخے اس کے ڈسٹرائے کر دیے جائیں. دوسری صفت قرآن پاک میں جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کتاب چیلنج کے ساتھ نہیں لکھی گئی ہے. چاہے آسمانی کتابیں ہوں، چاہے مذہبی کتابیں ہوں، چاہے سائنس کی کتابیں ہوں، چاہے دوسرے سبجیکٹ کی کتابیں ہوں، چاہے لٹریری بکس ہوں، کوئی کتاب آج تک دنیا میں چیلنج کے ساتھ نہیں لکھی گئی ہے. کیا ایسی کتاب نہیں ہو سکتی؟ قرآن وہ اکیلی کتاب ہے جو چیلنج کے ساتھ لکھی گئی. ذرا آپ غور فرمائیے گا، ایک طرف کافروں کا زور، ایک طرف مکے میں دشمنان اسلام کی کثرت، عربستان میں آغاز اسلام میں مخالفین اسلام کی حرکتیں اور قرآن کا آہستہ آہستہ نازل ہونا. اور جیسے جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے کافروں کے اندر اضطراب کی لہریں دوڑ رہی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے تیز روشنی میں ہلکی روشنی کی رونق ختم ہونے لگتی ہے، ویسے ان کے زبان و بیان کی خوبیوں کی رونق ختم ہو رہی ہے. اور ایک مرتبہ قرآن نے آتے آتے چیلنج کیا. دیکھیے انسانی مزاج جو ہے وہ چیلنج گوارا نہیں کرتا، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ انسانی دماغ کی خوبی ہے، چیلنج گوارا نہیں کرتا. اور اگر چیلنج کر دیجئے تو 4 آدمی خامخواہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اس چیلنج کو توڑنے کے لیے. مجھ سے آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی مخالفت نہیں. میں شعر پڑھ رہا تھا، آپ تعریف بھی کر رہے تھے. ایک شعر میں نے یہ کہہ کے پڑھا، اس سے بہتر شعر کوئی کہہ کے دکھا دے تو جانوں. کہہ لیجیے خامخواہ 10-20 مخالف پیدا ہو گئے. کہنے گیا سر صاحب اپنے کو سمجھتے کیا ہے؟ وہ بہت بڑے شاعر اعظم ہیں، اس شعر کے اندر خود 4 غلطیاں ہیں. اور دیکھیے فلاں نے شعر کہا ہے وہ اس سے کہیں عمدہ ہے، اور فلاں نے شعر کہا ہے اس کے اندر اس سے زیادہ مضمون ہے، اور فلاں نے شعر کہا ہے اس میں اس سے زیادہ لینگویج کی بیوٹی ہے. ہاں صاحب واہ، ہم تو بیٹھے ہوئے تھے اور خوش بھی ہو رہے، تعریف بھی کر رہے تھے، مگر ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسے. تو آنے کا مزاج. آپ کوئی چیز بنائیے، مکان بنائیے، آپ عزیزوں دوستوں کو دکھائیے، سب آئیں گے مبارکباد دیں گے، خوش ہوں گے. بھئی اللہ رہنا نصیب کرے، خدا کرے مبارک ہو، پھلے پھولیے، آباد رہیے. حضرت سب کو جمع کر کیے. اگر کسی میں خاندان میں دوستوں میں دم ہو تو بنا کے دکھا دے ایسا مکان. سمجھیے پورے خاندان سے، پورے دوستوں سے چٹک گئی آپ سے. سب کے دلوں میں آپ نے فرق ڈال دیا اس جملے سے. جو نکلا منہ بنائے ہوئے، یہ اپنے کو سمجھتے کیا؟ میں کون سا مکان ایسا بنا لیا؟ ایک مکان بنایا دماغ خراب ہو گیا. تو معلوم ہے انسانی نیچر یہ ہے کہ چیلنج کو قبول نہیں کرتا. ویسے سیدھے سیدھے آپ کسی کی تعریف کیجئے، کوئی برا نہیں مانے گا. سیدھے سیدھے کوئی بات کہیے، لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں وہ بات الگ ہے، مگر کوئی بدنما شکل پیدا ہونے والی نہیں ہے. لیکن جہاں چیلنج آیا وہاں بگڑ گئے لوگ. قرآن نے آتے آتے چیلنج دیا کہ اگر تمہیں کسی کو شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے کہ یہ ہماری طرف سے نہیں ہے تو اس قرآن کا جیسا قرآن بنا لاؤ. اس قرآن کا جیسا قرآن بنا لاؤ. پوری کتاب کے لیے چیلنج. اس قرآن کا جیسا قرآن بنا لاؤ. اب آپ مسلمان ہیں، آپ کلمہ گو ہیں، آپ قرآن کو کلیجے سے لگائے ہیں، آپ قرآن کو اپنی جان، اپنی اولاد سے زیادہ چاہتے ہیں.
آپ کا اس جملے کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ آپ اور خوش ہوں گے اور سر ہلائیں گے اور کہیں بے شک بے شک، کون بنا سکتا ہے، کس کی مجال ہے؟ یہ آپ کی تھنکنگ ہے۔ آپ کافروں کو سوچئے، کفار قریش کو سوچئے، ابو جہل ابو لہب کو سوچئے، کیسے ان کی آگ لگی ہوگی، کیسے ان کا دل ملائے ہوں گے کہ بنا لاؤ۔ مدتیں گزر گئی چیلنج کو، اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے، قرآن نہیں بناتے۔ اب بھائی عرب تھے، زبان و بیان کے جاننے والے تھے، ماہر تھے، بنا کے لا کے رکھ دیتے کہ لو یہ بنا دیا۔ اچھا صاحب، تھوڑے دنوں بعد انہوں نے ذلیل کیا، جن کو چیلنج دیا تھا ان کو ذلیل کیا۔ دیکھیے چیلنج دینا ہی بذات خود کتنی بڑی بات ہے۔ چیلنج دے کے ذلیل کیا۔ پہلے ہم نے مکان بنایا تو مکان تھا ہمارا 4-5 مالا، بڑا مکان تھا، تو کہا ایسا مکان بنا لو، اگر بڑے ہو وہاں کے مالدار پیسے والے حیثیت والے تو ایسا مکان بنا کے دکھا دو۔ کسی نے نہیں بنایا۔ اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر بلایا ایک دن، کہیں گے ہمارا تم لوگوں سے مکان کیا بنے گا، ایسا ایک مالا ہی ایسا بنا دو۔ دیکھیے ذلیل کیا کہ نہیں کیا۔ قرآن نے دوسرا چیلنج دیا کہ اب ہم پورے قرآن کی بات نہیں کرتے، 10 سورے بنا لو۔ پورے قرآن کی بات نہیں کرتے، قرآن میں 114 سورے ہیں، کہا 10 سورے بنا لو۔ پھر مدت گزر گئی، صاحب 10 سورے بھی کوئی بنا کے نہ لایا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ان کو اور ذلیل کیا۔ اب آپ نے تیسری مرتبہ جو اپنے خاندان والوں کو دوستوں کو بلایا محل میں اپنے، تو کہا ہاں تم سے ایک مالا کیا بنے گا، ہمیں تمہاری حیثیت معلوم ہے، ارے بڑے مونچھوں والے ہو، بڑے پیسے والے ہو، تو ایک روم بنا دو ایسا جیسے اس میں بہت سے ہیں۔ اب ریڈیوس کر کے پوری بلڈنگ کو بات ایک روم تک رہ گئی کہ ایک روم ایسا بنا دو۔ آخری چیلنج قرآن کا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے، وہی لفظ ریب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لیکن لفظ سے لفظ ملائیے گا، بھلے ہماری آپ کی زبان عربی نہیں ہے مگر لفظ سے لفظ ملائیے گا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی لفظ ریب استعمال ہوتا ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے اس بات میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے کہ یہ ہمارا کلام نہیں ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس کا ایک سورہ بنا لو۔ فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس کا جیسا ایک سورہ بنا لو۔ اچھا پھر ایک آدمی کو چیلنج کیا جائے تو بات اور ہے، اور اگر آپ اس سے کہیے میاں جتنے حالی موالی ہیں تمہارے ان کو بھی جمع کر لو، تو یہ اور زیادہ آدمی کی آنا کو ٹھوکر مارنا ہوئی، یا اور زیادہ انسان کے دماغی غرور کے اوپر ایک ہیمرنگ ہے کہ جتوں کو آپ جمع کر سکتے ہو، جتنے آپ کے حالی موالی ہوں، جتنے آپ کے مددگار ہوں، سب کو بلا لیجیے، اکٹھا اکیلے نہیں۔ وَدُعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّهِ،
اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو. ایک اللہ کو نہ بلانا ہو، جتنے ہیں سب کو بلا لو. اگر سچے ہو تو ایک سورہ بنا لو. 1400 برس ہو گئے ہیں، اسلام دشمنی کے مظاہرے لاکھوں ہوئے، مگر قرآن کا ایک سورہ کسی سے نہ بنا. قرآن کا ایک سورہ کسی سے نہ بنا. معلوم یہ ہوا کہ جس کو اللہ بنا کے بھیجے دنیا میں کوئی اس کا جیسا بنا نہیں سکتا. نہ قرآن کا جیسا قرآن بنا، نہ کعبے کا جیسا کعبہ بنا، نہ اہل بیت کا جیسا انسان بنا. صلوات بر محمد. اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجید میں سب سورے ایک سائز کے نہیں ہیں. بے شک 114 سورے ہیں اس کے اندر، لیکن سورے جو ہیں وہ چھوٹے بڑے ہیں. سورہ بقرہ جس کی تلاوت میں کر رہا ہوں یہ سب سے بڑا سورہ ہے قرآن کا، اور سب سے چھوٹا سورہ بھی آپ کو یاد ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. لیجیے سورہ تمام ہو گیا. صدق اللہ العلی العظیم. بھائی اتنا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 3 آیتیں کل، یہ سورہ ہے. تو اگر کوئی سورہ کوثر جیسا بھی بنا لائے تو انہوں نے یہ تو کہا نہیں تھا کہ سورہ بقر کا اتنا بنا کے لاؤ. بھائی یہ تو کہا نہیں تھا کہ سورہ بقر کے اتنا سورہ بنا کے لائیے گا. ایک فاتو میں صورت میں مثل ایک سورہ لے آؤ تو بہت ایزی تھا. آپ نے 3 آیتوں کا سورہ میں لیے چلے آ رہے ہیں ابو جہل صاحب. مگر مشکل یہ ہے کہ قرآن کتاب علم ہے، ابو جہل سے بنے تو کیسے؟ صلوات دیں محمد. اور ایک دن قرآن نے ان کو سرعام ایسا رسوا کیا. سن لیں، یہ تاریخ اسلام ہے، بچوں کے کان میں پڑی رہ جائے بات. ایک دن قرآن نے سرعام ان کو اتنا رسوا کیا کہ نہ پوچھیے آپ. اب آپ جیسے سمجھیے 2 پارٹیوں میں جھگڑا ہے، مثال کے طور پر 2 پارٹیوں میں کہیں جھگڑا ہے اور ادھر بھی لوگ بیٹھے ہیں ادھر بھی لوگ بیٹھے ہیں. اب جو لوگ بیٹھے ہیں کوئی 38 برس کا ہے، کوئی 40 برس کا ہے، کوئی 32 برس کا ہے، کوئی 34 برس کا ہے، کوئی 36 برس کا ہے، کوئی 30 کا ہے، کوئی 28 کا ہے، کوئی 24 کا ہے، کوئی 22 کا ہے، 20 کا ہے، 18 کا ہے، 16 کا ہے. جوان لڑکے مثلاً ادھر ہی بیٹھے ہیں اور صاحب ادھر بھی بیٹھے مخالف ٹائم میں بھی. اور مثلاً ایک 5-6 برس کا لڑکا بھی بیٹھا ہے
جیسے بچے آ جاتے ہیں تو بچے آ گئے، اور ادھر سے جناب 6-7 تگڑے تگڑے مضبوط جوان 34 35 برس کے نکل کے سامنے آئے، تو بجائے اس کے کہ ادھر سے 34 35 برس کے 6-7 جوان بھیجے جاتے کہ جاؤ ان کو مار آؤ، انہوں نے 5 برس والے سے کہا جو چھوٹا سا بیٹھا تھا کہ جا کے ان کی پٹائی تو کر دو۔ دیکھو یہ نکل کے آئے ہیں بدتمیز لوگ، یہ جا کے بیٹے جا کے ان کو مارو تو صحیح۔ ارے اتنا تھا 5 برس والا، اور صاحب اب جو وہ گیا تو ایک کی ٹانگ پکڑ کے اس نے گرایا، دوسرے کا ہاتھ مارا تو وہ نہیں اٹھ پایا، تیسرے کے کونی پڑی تو بہت ڈھیر ہو گیا، چوتھے کے گھونسا پڑا، معلوم ہے یہاں سے وہاں تک 7 مردے ایسے پڑے گے جو اپنے پیروں سے اٹھ کے جا بھی نہیں سکتے ہیں، ان کے لوگ آن کے ان کو اٹھا کے لے گئے۔ یہ تو میں نے مثال دی۔ دیکھیے اصل معاملہ یہ ہے کہ تصویر سے دماغ میں ایک چیز بن جاتی ہے اور بچوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے، تو تاریخ یاد نہیں رہتی ہے، تصویر یاد رہتی ہے۔ ہم نے اب صدی بدل گئی نا، اکثر 2000 میں آپ چل رہے ہیں، تو اب پہلے ہم نے مثالوں کا سلسلہ انٹروڈیوس کیا تھا، چنانچہ ہماری مجلس مثالوں کے سلسلے میں مشہور تھی۔ اب مثالیں بھی ہم نے کم کر دی ہیں، اب ہم اسٹیکر بناتے ہیں۔ اسٹیکر برسوں لگا رہتا ہے، کار میں لگا دیا، فریج پر لگا دیا، گھر کے دروازے پر لگا دیا، اسٹیکر لگا رہتا ہے وہ۔ تو اب وہ معاملہ ہے۔ تو یہ سمجھیے تصویریں جو ہم بناتے ہیں یہ اسٹیکر ہیں، یہ بچوں کے دماغوں کو بھی لگے رہیں گے۔ یہ 5 برس کا بچہ نکل کے جاتا ہے اور جوانوں کی پٹائی کرتا ہے، اور یہاں سے وہاں تک جو آتے ہیں سب کو لٹا دیتا ہے۔ عرب میں رواج یہ تھا، آپ سنیے، آپ تاریخ سنیے اس کی۔ عرب میں رواج یہ تھا کہ جو حج کہلاتا ہے آج، وہ تو جناب ابراہیم کے زمانے سے تھا۔ تو اسلام آنے سے پہلے کچھ پرانے تعلیمات کی بنیاد کے اوپر طواف کعبہ وغیرہ تو ہوتا تھا، مگر حج کی صورت وہ تھی جو ہندوستان میں بلا تجدید میلوں کی ہوتی ہے۔ یعنی یہاں تجارت بھی ہوتی ہے اس کے اندر، اور مختلف چیزوں کے لوگ آتے ہیں، دنگل بھی ہو رہے ہیں اور کشتیاں بھی ہو رہی ہیں اور کرکٹ میچ بھی ہو رہا ہے اور ہاکی بھی ہو رہی ہے اور مشاعرہ بھی ہو رہا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ سائیکل ریس بھی ہو رہی ہے اور کشتیاں بھی ہو رہی ہیں، دنگل بھی ہو رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی چیزیں ہندوستان میں ہوتی ہیں، جیسے عربوں میں بھی تھا کہ حج کا نام تھا، باقی یہ اصل میں بہت بڑا ٹریڈ تھا ان کا، اور سارے عرب کی تجارت کی جان تھا یہ معاملہ، اور یہاں کے اوپر آتے تھے تو بہت بڑا بزنس سینٹر تھا یہ، مختلف علاقوں کے لوگ آتے تھے، عربستان سے اور باہر سے بھی آتے تھے، یہاں سے اپنے ضروریات کا سامان خریدتے تھے اور اپنا سامان جو لاتے تھے وہ بیچتے تھے۔ چنانچہ آتے وقت بھی سامان لادے ہوئے آتے تھے اونٹوں پر، وہ دوسروں کی ضرورت کا ہوتا تھا، وہ دوسروں کے ہاتھ بیچتے تھے، اور نیا سامان یہاں سے اپنی طرف کی ضرورت کا خریدتے تھے۔ یہ کاروبار ہوتا تھا۔ اب اس کاروبار کے اندر کلچرل ایکٹیویٹیز وہ بھی رہتی تھیں، کشتیاں بھی ہوتی تھیں، بڑے بڑے پہلوان بھی آتے تھے، مشاعرے بھی ہوتے تھے، بڑے بڑے شاعر بھی آتے تھے، تلوار چلانے کے مقابلے ہو رہے ہیں اور نیزہ بازی کے مقابلے ہو رہے ہیں اور تیر اندازی کے مقابلے ہو رہے ہیں اور نشانہ بازی ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں بھی انٹرٹینمنٹ یہ سب ہوا کرتی۔ چنانچہ جو بہترین لاجواب قصیدے ہوتے تھے
بیسٹ، بہت بڑے بڑے شاعروں، وہ لکھ کے کعبے کی دیواروں پر ٹانگ دیے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے ان کی تعداد 7 ہو گئی تھی، 7۔ ان قصیدوں کی تعداد 7 ہو گئی تھی، جس کو آپ اسلامی تاریخ میں سب معلقات کے نام سے پڑھیں گے۔ سب معلقات ان کا نام نہیں ہے، سبا عربی کی گنتی ہے، جو عربی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں 1 2 3 4 5 6 7، ویسے عرب میں واحد، اثنین، ثلاث، اربع، خمسہ، ستہ، سبا۔ سبا مانے 7، 7۔ اور معلقہ کہتے ہیں عربی میں ٹنگے ہوئے کو، جیسے جھاڑ جو ہے یہ معلقہ ہے، یہ ٹنگا ہوا ہے۔ تو جو کوئی چیز کہیں ٹنگی ہوئی ہو تو اس کو عربی میں معلقہ کہتے ہیں۔ تو سب معلقات 7 ٹنگے ہوئے، وہ 7 قصیدے تھے جو فصاحت و بلاغت کی معراج تھے، جو زبان و بیان کا معجزہ تھے، جن کو دیکھ کے لوگ بھوک پیاس بھول جاتے تھے، اور ان کے سامنے بت پرست عرب سجدہ کرتے تھے۔ ان کی خوبی کو دیکھ کے، ان کے شعروں کی خوبصورتی کو دیکھ کے، ان کے زبان و بیان کی لطافت کو دیکھ کے اس کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ یہ 7 قصیدے جب ان کے آگے سجدے ہونے لگے، دیکھیے غور کیجیے گا، جب ان کے آگے سجدے ہونے لگے تو یہ بت ہو گئے۔ اس لیے کہ اگر غیر اللہ کو کوئی سجدہ کرے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اگر غیر اللہ کو کوئی سجدہ کرے تو جس شے کو سجدہ کیا جائے وہ بت ہے۔ تو اب یہ قصیدے نہیں رہے، اب یہ قصیدے لٹریری پیس نہیں رہے، اب یہ قصیدے زبان و بیان کی خوبی کے مظہر نہیں رہے۔ جب ان کے آگے سجدے شروع ہو گئے تو یہ بت ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسا بت ہو ویسے ہی بت شکن بھی ہو۔ اب یہ قصیدے بت ہو گئے۔ قرآن مجید میں بڑے بڑے سورے ہیں، ایک سے ایک سورے ہیں، سورہ بقرہ جیسا سورہ موجود ہے، سورہ یاسین جیسا سورہ موجود ہے جس کو قرآن کا دل کہا گیا، سورہ رحمان جیسا خوبصورت سورہ موجود ہے جس کو عروس قرآن کہا گیا، لیکن ان سوروں میں سے کوئی سورہ نہیں بھیجا گیا جو سب سے چھوٹا تھا، جو سب سے چھوٹا تھا اس سے کہا جاؤ جا کے تم ان کو مارو۔ لے لیجیے ایک پرچے کے اوپر انا آتینا لکھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جہاں پر وہ ٹنگے ہوئے تھے انہیں کے پاس لے جا کے ان کو بھی ٹانگ دیا گیا۔ اب سارا مجمع جو تھا وہ اس کی بیوٹی میں ایسا کھویا کہ وہ 7 قصیدوں کے سامنے سے مجمع غائب ہو گیا۔ اس کے اندر ایک تو زبان و بیان کی خوبی زیادہ تھی، دوسرے وہ 100 شعر کے 150 شعر کے قصیدے تھے، یہ چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں تھیں۔ جیسے پتہ نہیں یہاں بمبئی میں ہوتا ہے یا نہیں، لیکن ہمارے یہاں برسات کے زمانے میں پروانے بہت نکلے ہیں، یو پی میں
تو یہ جو بلب وغیرہ ہوتے ہیں اس کے گرد بڑا ہجوم ہوتا ہے. تو اگر 100 نمبر کا بلب جل رہا ہے اور پروانوں کو ہجوم ہے اور آپ 500 نمبر کا بلب جلا دیجئے تو سارے پروانے 100 نمبر کا بلب چھوڑ کے 500 نمبر کی طرف چلے جاتے ہیں. وہاں بالکل سناٹا ہو جاتا ہے. بس یہی معاملہ تھا, جتنے ان قصیدوں کو دیکھ رہے تھے سب ادھر ہی چلے گئے. اب وہ جو قصیدے ٹانگنے والے ہیں وہ مایوس بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ادھر آتا ہی نہیں. یہاں تک کہ جب اچھی طرح ذلیل ہو گئے تو شرما کے اپنے قصیدے اتارنا شروع کیے اور نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر, یہ انسان کا کلام نہیں ہے. میں نے کہا یہ ہے بت ٹوٹنے کی آواز. صلوات بھیج دیں محمد. یہ عجیب و غریب معاملہ ہے بھیا, یہ میری کچھ سمجھ میں آتا نہیں. اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہو تو آپ مجھے بتا دیں کہ قرآن میں بڑے بڑے سورے موجود تھے لیکن بت شکنی کے لیے سب سے چھوٹے سورے کا انتخاب ہوا, اور رسول کے خاندان میں بڑے بڑے بزرگ موجود تھے مگر دعوت عشیرہ میں سب سے چھوٹے میں تو ذرا قرآن کی صفتیں دماغ میں نوٹ کرتے جائیے گا کہ قرآن اگر ساری دنیا میں اس کی کاپیاں غائب ہو جائیں تو اس کا کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. قرآن معجزہ ہے. قرآن دنیا کی وہ اکیلی کتاب ہے جو چیلنج دے کے اتری ہے اور آج تک اس کے چیلنج کا کسی نے جواب نہیں دیا ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس نے بت شکنی کی ہے, اور بھائی قرآن کو بت شکنی کرنا بھی چاہیے تھی. ہاں, اگر قرآن بت شکنی نہ کرتا تو میرے دل میں ڈاؤٹ رہ جاتا, اس لیے کہ دو ساتھی جب ہوتے ہیں لمبے زمانے کے تو ان کے اندر صفتیں ایک سی ہونا چاہیے, ورنہ ساتھ بہت دنوں تک نپتا نہیں ہے. حیدر کرار نام ہے بت شکن کا, تو قرآن اہل بیت کا ساتھی ہے. اگر بت شکن نہ ہوتا تو ساتھی کیسے بنتا؟ صلوات بھیج دیں محمد. ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں محمد. عزیزان گرامی, یہ طول تاریخ جو ہے اس کے اندر کتنی دفعہ ایسا ہوا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں آپ کو صرف 2 واقعے سنانا چاہتا ہوں مختصر سے مختصر, کہ جس وقت لوگوں نے یہ کوشش کی کہ قرآن کا جواب بنائیں یا قرآن پر اعتراض کریں, تو ویسے تو ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے بے شک, مگر اللہ اس دنیا میں ہمارے واسطے وسیلے بھیجتا ہے. دین اللہ کا ہے مگر ملا ہمیں رسول کے وسیلے سے. اسلام اللہ کا پیغام ہے, بچا آل رسول کے وسیلے سے. سمجھے آپ, رازق ہمارا اللہ ہے مگر رزق بچپن میں ملتا ہے ماں کے وسیلے سے.
خالق ہمارا اللہ ہے، مگر خلق کیا ہمیں ماں باپ کے وسیلے سے۔ تو اس دنیا میں وسیلے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو بے شک قرآن مجید کا محافظ تو اللہ ہے، مگر جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کے وسیلے سے ہمیشہ قرآن کی حفاظت ہوتی ہے۔ 4 آدمی تھے جو بظاہر مسلمان تھے اور اندر سے کافر تھے۔ یہ عربستان کے 4 مختلف علاقوں میں رہتے تھے، ایک جگہ کے رہنے والے نہیں تھے، اور زبان و بیان اور عربی زبان پر ان کو بہت زیادہ گرفت تھی اور بہت بڑی گرفت تھی ان کی، اور زبان و بیان کی خوبیوں سے یہ خوب اچھی طرح واقف تھے۔ یہ لوگ حج کے موقع پر خانہ کعبہ میں جمع ہوئے۔ تعجب نہ کیجیے گا کہ ایسے لوگوں کو حج سے کیا کام، ہر حاجی حاجی نہیں ہوتا ہے۔ جب سے ہم نے حاجیوں کے لباس میں قتل حسین کے خنجر چھپے دیکھے ہیں، جب سے ہمارے دماغ سے اعتبار ختم ہو گیا۔ پولیٹیکل حج بھی ہوتے ہیں۔ یہ 4 مکے میں جمع ہوئے اور ایک گوشے میں بیٹھ کے یہ اسکیم بنائی کہ قرآن کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں، اور ہم 4 آدمی ایک ایک حصے کا جواب لکھ ڈالیں سال بھر میں، اور آئندہ سال جب یہاں جمع ہوں تو ان 4 ٹکڑوں کو ایک کر دیں، اور اس کے بعد اعلان کر دیں کہ قرآن کا جواب تیار ہو گیا۔ اور اس طریقے سے اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا، اور اسلام کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اسلام کا چیلنج جو ہے اس کا جواب مل جائے گا۔ اسکیم طے ہو گئی، طے ہو گیا کہ پہلا ٹکڑا کس کو ملے گا، دوسرا ٹکڑا کس کا، تیسرا کس کا، چوتھا کس کا۔ پورا پلان بن گیا اور پلان بن کے طے ہو گیا۔ چلے گئے 4 آدمی۔ دوسرے سال حج کا زمانہ آیا، 4 آئے، آن کے بیٹھے۔ اب ایک دوسرے کی صورت دیکھی، آئیے آئیے تحویل آئیے آئیے آئیے، کہیے بھائی کیا ہوا؟ تو ان میں سے ایک بولا بھیا مجھ سے تو بنا نہیں، میں نے لاکھ کوشش کی مگر مجھ سے تو نہ بنا، ایک آیت نہ بن پائی، چوتھی آیت قرآن تو بڑی چیز ہے۔ دوسرے نے کہا بھیا ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم سے بھی کچھ نہ ہو پایا۔ تیسرے نے کہا میاں ہم کو بھی اپنے ہی ساتھی سمجھو۔ تو چوتھے نے کہا بھیا میں بھی تم سے پیچھے نہیں ہوں، جو تم تینوں کا حال ہے وہی میرا بھی حال ہے۔ یہ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے اپنی ناکامی پر آنسو بہا ہی رہے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام دیکھیے قرآن کا ساتھی ایک لمحے کے لیے قرآن سے بے خبر نہیں رہتا ہے۔ قرآن کا ساتھی ایک لمحے کے لیے قرآن سے بے خبر نہیں رہتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ادھر سے گزرے، ادھر یہ 4 بیٹھے ہوئے تھے، نہ ان کی طرف مڑ کے دیکھا، نہ مخاطب ہوئے، نہ ان سے کوئی بات کی، صرف
اونچی آواز میں قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے گزر گئے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ. معلوم ہے قرآن بولتا بھی ہے مگر اہل بیت کی زبان سے بولتا ہے. قرآن بولتا بھی ہے مگر جو جس اسٹینڈرڈ کا آدمی ہوتا ہے اس سے بولتا ہے. کوئی بادشاہ ہے تو آپ وہاں ٹیلی فون کیجیے گا کھلا جائے گا کہ پیون ہے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑی بات کرے گا. اگر کنگ ہے تو کنگ سے بات کرے گا, کہیں کی پرائم منسٹر سے بات کرے گا, کہیں کی پریزیڈنٹ سے بات کرے گا. تو قرآن کلام اللہ ہے, وہ ہم سے آپ سے بات کرے گا. ہم آپ اس قابل ہیں کہ ہم سے بات کی جائے؟ ہمارے آپ کے اندر اتنی لیاقت ہے کہ اس کی بات کو سمجھیں؟ ہر ایک اپنے جیسے سے بات کرتا ہے. قرآن کی باتیں اہل بیت سمجھتے ہیں, اہل بیت کی باتیں قرآن سمجھتا ہے. جو جس معیار کے ہوتے ہیں اس باتیں سمجھتے ہیں. بس دوسرا واقعہ 2 جملوں میں سن لیجئے, وقت تمام ہو رہا ہے, وقت کے اندر مجلس بھی تمام ہو. ایک شخص تھا جس کا نام تاریخ میں ابن ابی الاوجاع لکھا ہے. یہ دوسری کوشش تھی. ایک شخص تھا جس کا نام تاریخ میں ابن ابی الاوجاع لکھا ہے, عین سے اوجاع, عین واو جیم الف, ابن ابی الاوجاع. یہ شخص بھی کافر تھا اندر سے, دیکھنے میں بظاہر مسلمان بنا ہوا. قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ لو کان ھذا القرآن من عند غیر اللہ لوجدتم فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے, یعنی اس میں کنٹرڈکشن ہوتے, کہیں کوئی بات کہی جاتی, کہیں کوئی بات کہی جاتی. تو قرآن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اتنی موٹی کتاب میں کہیں پر کنٹرڈکشن نہیں ہے, کہیں پر اختلاف نہیں ہے, کہیں پر یہ نہیں ہے کہ یہاں یہ بات کہی گئی اور وہاں وہ بات کہی گئی. لیکن وہ لوگ جو اپنی مرضی سے قرآن کی آیتوں کے معنی پہناتے ہیں, ان میں سے ایک کافر ابن ابی الاوجاع بھی تھا. یہ زمانہ وہ تھا جب بغداد آباد ہو چکا تھا اور بنی عباس کی سلطنت تھی, اور ہمارے 10ویں امام علی النقی علیہ السلام تھا. اس شخص نے, ابن ابی الاوجاع نے, ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا تناقض القرآن, یعنی کنٹراڈکشنز آف قرآن. اور اپنے خیال میں وہ آیتیں جمع کی جس میں اس کی سمجھ میں آیا کہ کنٹراڈکشن ہے. سمجھے آپ؟ اور یہ کتاب ایک ایک کو دکھاتا تھا اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا. یہ کام بغداد میں ہو رہا تھا اور امام مدینے میں تھے. حضرت نے اپنے ایک شاگرد کو طلب کیا اور کہا تمہاری اس کی ملاقات ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا ملاقات تو ہے. کہا تم اس کے پاس جاؤ اور جب جاؤ گے تو وہ تمہیں اپنی کتاب دکھائے گا. جب وہ اپنی کتاب دکھا چکے تو مجھ سے ایک سوال کرنا خالی کہ یہ قرآن
جس سے تم نے یہ آیتیں نکالی ہیں، جس میں تم کہہ رہے ہو کنٹرڈکشن ہے، یہ تم نے لکھی ہے کتاب کہ کسی اور نے لکھی ہے؟ اس کے رائٹر، اس کے آتھر تم ہو کہ کوئی اور ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں میں تو نہیں ہوں، کوئی اور ہے۔ تو جب اپنی زبان سے وہ یہ کہہ لے کہ کوئی اور ہے، تو تم کہنا اگر وہ اور آدمی آ جائے اور کہے جو تم نے مطلب لیا ہے یہ مطلب میرا نہیں ہے، تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ چنانچہ یہ وہاں گئے اور جا کے اس کے پاس بیٹھے، تو سردی کا زمانہ تھا اور بغداد کی ایک ٹھنڈی رات تھی، اور آتش دان جو ہوتا ہے وہاں اس زمانے میں روم گرم کرنے کے لیے لکڑیاں اس میں ڈالی جاتی تھیں اس زمانے میں، وہ روم کے اندر وہ جل رہا ہے، اور وہ کتاب لایا اور لا کے دکھائی۔ جب یہ کتاب دیکھ چکے تو انہوں نے وہی سوال کیا جو امام نے کہا تھا۔ جب اس کے سامنے یہ سوال آیا تو تھوڑی دیر تو وہ سوچتا رہا، ایک 5 منٹ تو اس نے سوچا، اور 5 منٹ کے بعد اس نے کتاب پھاڑی اور پھاڑ کے وہ آتش جان جو جل رہا تھا اس میں ڈال دی۔ کا یہ جواب ہے اس کا۔ اور اس کے بعد جب وہ جل ول گئی تو ان کو غور سے دیکھا، کہنے لگا میں تمہیں بھی جانتا ہوں اور تمہاری لیاقت کو بھی جانتا ہوں، یہ تمہارے دماغ کی بات نہیں ہے، یہ اعتراض اونٹوں پر لد کے مدینے سے آیا ہے، ان سے جا کے کہہ دینا کہ میں نے کتاب جلا دی۔ صلوات بھیج دیں محمد تو عزیزان گرامی، یہ ہے قرآن کے بچانے والے اور یہ ہے قرآن کی حفاظت کرنے والے۔ یہی قرآن تھا اور یہی اسلام تھا جس کو بچانے حسین کربلا میں آ گئے۔ آج دوسری محرم ہو گئی، تیسری رات آ گئی، کربلا آباد ہو گئی، مدینہ ویران ہو گیا۔ آج سے 10ویں رات تک کربلا کی گہما گہمی قابل دید ہوگی۔ یہ علی اکبر کا خیمہ ہے، یہ عباس کا خیمہ ہے، یہ اون محمد کے خیمے ہیں، یہ قاسم کے خیمے ہیں، یہ اصحاب حسینی کے خیمے ہیں، یہ سیدانیوں کے خیمے ہیں، یہ علی اصغر کا گہوارہ ہے۔ میں کہوں گا بی بی سکینہ باپ کے سینے پر سو لو، اب چند راتوں کے بعد باپ کا سینہ نہ ملے گا۔ میں کہوں گا اے سیدانیوں دل بھر کے علی اکبر کو دیکھ لیجئے، اب زیارت رسول کے لیے تصویر رسول نہ ملے گی۔ میں کہوں گا بی بی رباب دل بھر کے علی اکبر کو، علی اصغر کو کلیجے سے لگا لیجئے، اب علی اصغر آغوش لحد میں سونے والے ہیں۔ میں کہوں گا اے میری شہزادی زینب، اے فاطمہ زہرا کی گود کی پالی، اے سرکار دو عالم کی آغوش کی پروردہ بی بی، آپ کی چادر چند دن کی مہمان ہے۔ اللہ یہ قیام عصمت و طہارت جن کو فلک جھک کے سلام کر رہا ہے، یہ حسین کا خیمہ مبارک دوسری محرم کو بارگاہ کی شان دیکھنے کے قابل تھی، لیکن افسوس جب دوسری محرم گزر گئی اور 10ویں محرم آئی
تو شان عجیب و غریب ہو گئی، نہ لشکر، نہ سپاہی، نہ کثرت الناس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس، بھائی نہ وہ بھتیجے، نہ وہ نور عین تھے، دو بہنیں رونے والی تھیں اور ایک حسین تھے۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آ گیا جب حسین سب کو ودا کر کے گھر سے چلے، سید سجاد سے کہتے چلے کہ ناؤ مجھار میں ہے شور طلا تم جانو، نہ خدا جاتا ہے گھر جانے، اور اب تم جانو سکینہ کو پیار کیا، زینب کو خدا حافظ کہا، گھر کو اللہ کے حوالے کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خیام اہل حرم میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، سیدانیاں بے ردا تھیں، حسین شہید ہو چکے تھے، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہاتھ پڑ گیا۔